السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، کل یہ کہا گیا تھا کہ انشاءاللہ آج ہم اس بات کو بتائیں گے کہ قربانی کے جانور کا گوشت مسلمان کیوں کھاتے ہیں، گوشت کھانے کی اجازت کیوں دی ہے شریعت نے، اسلام نے، اور ہم لوگ کیوں گوشت کھاتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے، کیا نقطہ ہے، اس کو ذرا سنیے۔ دیکھیے، ایک مثال سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی جاندار پیدا کیے ہیں وہ تمام کے تمام جاندار تین طرح کے ہیں۔ نمبر ایک، وہ جاندار جس کے دانت صرف اور صرف نوکیلے ہیں، چپٹا اور چوڑا دانت نہیں ہے۔ اور ایک وہ جاندار جن کے دانت صرف اور صرف چپٹا ہے، چوڑا ہے۔ اور ایک وہ جاندار جس کے دانت دونوں ہیں، نوکیلے بھی ہیں اور چپٹے اور چوڑے بھی ہیں۔ وہ جاندار جن کے دانت صرف نوکیلے ہیں، جیسے شیر، چیتا اور بھی اس قسم کے پھار کھانے والے جانور۔ اور وہ جانور جن کے دانت صرف چوڑے اور چپٹے ہیں، جیسے گائے، بھینس، بیل، بکری۔ اور وہ جاندار جن کے دونوں دانت ہیں، وہ ہے انسان۔ انسان میں دونوں قسم کے دانت ہیں۔ اگلی بات سنیے، جس جانور کے دانت نوکیلے ہیں وہ صرف اور صرف گوشت ہی کھاتا ہے، وہ کبھی گھاس نہیں کھاتا ہے۔ کبھی آپ نے نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا کہ کسی شیر اور چیتے نے بہترین گھاس کو چڑھا ہو، کھایا ہو۔ یہاں تک کہ اگر آپ شیر کے سامنے زعفران کا گھاس رکھ دیں تب بھی وہ منہ نہ لگائے۔ اور وہ جانور جس کے دانت چپٹے اور چوڑے ہیں، جیسے بیل، بکری، یہ صرف اور صرف گھاس کھاتے ہیں، گھاس چرتے ہیں، یہ کبھی گوشت کھاتے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ کتنی قیمتی سے قیمتی اور عمدہ سے عمدہ گوشت آپ ان کے سامنے رکھ دیجئے، یہ کبھی نہیں منہ مرے گا، کبھی نہیں یہ جانور کھائے گا۔ معلوم ہوا جس کے دانت نوکیلے ہیں وہ گوشت ہی کھاتا ہے، اور جس کے دانت چپٹے ہیں وہ صرف گھاس ہی کھاتا ہے۔ اور انسان میں دونوں دانت ہے، اس لیے انسان کی طبیعت، انسان کی فطرت گھاس کھانے کا بھی تقاضا کرتا ہے، یعنی ساگ، سبزی اور بھی جتنے بھی طرح کے سبزی ہو سکتے ہیں، ہریالی ہو سکتے ہیں، ہری سبزی ہو سکتے ہیں۔ اور انسان کے اندر چونکہ نوکیلے دانت ہے، لہذا اس کی فطرت، اس کی اندرونی طبیعت گوشت کھانے کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ تو گوشت کھانا جہاں مذہب کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، اسلام کی اجازت ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، حکم نہیں لگایا کہ کھانا ہی پڑے گا، بلکہ اجازت دی ہے کھانے کی، وہیں پر ساتھ ساتھ انسان کی طبیعت کا بھی تقاضا ہے، انسان کی فطرت کا بھی تقاضا ہے کہ ایک انسان گوشت کھائے۔ اس لیے ہم مسلمان گوشت کھاتے ہیں کہ ہماری فطرت اور طبیعت کا تقاضا ہے۔ حضرات، اب دو باتیں بیان کرنی ہیں کہ اس قربانی میں امت مسلمہ کو، تمام مسلمانوں کو کیا سبق ملتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے۔ یہ ساری حکمت ہے، فضیلت ہے، برکت ہے، الگ ہے۔ اس میں کیا میسج ہے ہمارے لیے، وہ ذرا سنیے۔ یاد رکھیے، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے اس عمل کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے والد صاحب سے کہا تھا
کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ واقعہ بہت لمبا ہے، مختصر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، جبکہ ان کی عمر 86 برس کی ہو گئی تھی، بلکہ اس کے بھی کئی سال بعد 86 برس میں تو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اس کے 8 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ جبکہ ہر باپ کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے، یہ شوق ہوتا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کمزور ہو چکا ہوں، میرا ایک بیٹا ہے، جوان ہوگا، میرا سہارا بنے گا، میرا ہاتھ بٹائے گا، میرے مشن میں، میرے کام میں میرا ساتھ دے گا۔ یہ حضرت ابراہیم کے دل میں بھی یہ بات ہے، یہ خیالات اور یہ سب چیزیں پیدا ہو رہی تھی۔ وہ بھی سوچ رہے تھے میرے مستقبل کا سہارا بنے گا، لیکن اللہ کا حکم ہوا جائیے یہاں سے، فلسطین سے جائیے اور اپنے بیٹے کو مکہ کے ایک غیر آباد جنگل میں لے جا کر چھوڑ کر آئیے۔ وہاں لے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑے اور واپس آنے لگے۔ ان کی بیوی کہنے لگی کہاں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 3 مرتبہ یہی سوال کی اس عورت نے، حضرت ہاجرہ نے، حضرت اسماعیل نے کوئی نہیں جواب دیا، ایک جواب نہیں دیا۔ بالآخر وہ کہنے لگی شاید یہ اوپر والے کی طرف سے حکم ہے، اللہ کی طرف سے یہ پیغام اور یہ حکم ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا اگر اللہ کی طرف سے ہے تو جائیے، جس نے آپ کا نمرود کی آگ سے حفاظت کی وہ خدا ہمیں اس بے آبادی جنگل میں بھی حفاظت کرنے پر قادر ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو اس میدان میں چھوڑ کر چلے گئے۔ 2 سال بعد حکم ہوتا ہے واپس ملاقات کے لیے جانے گا، لیکن حکم یہ بھی ہے دیکھیے ٹھہریں گے نہیں، چلتے چلتے ہی ملاقات کریں گے، سواری سے نیچے نہیں اتریں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 سال بعد پھر گئے اور اپنی اونٹنی کو ایک پتھر کے سہارے بٹھایا، اونٹ پر وہ بیٹھے رہے۔ ان کی بیوی حضرت ہاجرہ نے ان کا منہ دھویا اور واپس چل دیے۔ پھر کئی سال کے بعد حکم ہوا اب کی بار جائیے اور اپنے بیٹے کو قربان کیجئے، ذبح کیجئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آتے ہیں اور مینا آتے ہیں اور اپنی بیوی سے بولتے ہیں اپنے بیٹے کو نہلا دیجئے، دھلا دیجئے، صاف ستھرا کپڑا پہنا دیجئے، اس کو آج میلہ لے کر چلنا ہے، گھومنے لے کر جانا ہے۔ چنانچہ ان کی والدہ نے انہیں نہلایا، دھلایا، اچھے کپڑے پہنائے۔ حضرت ابراہیم انگلی پکڑ کر ایک میدان کی طرف چل پڑے، جا کر ایک جگہ پر کہا بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں وقت کا نبی ہوں، پیغمبر ہوں۔ نبی کا خواب چونکہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے، وہ بالکل یقینی اور صحیح ہوتا ہے۔ بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے، تیری طرف سے کیا حکم ہے، کیا اجازت ہے یا نہیں ہے، تیری اس میں کیا مرضی ہے۔ بیٹے بھی وقت کے نبی کے تھے اور مستقبل کے نبی بننے والے تھے، انہوں نے بھی کہا ابا جان جو آپ کو حکم ملا آپ اس کو کر گزریے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان جو آپ سے کہا گیا وہ کیجئے، انشاءاللہ میں صابرین میں شمار ہوں گا، میں صبر سے کام لوں گا، میں شکوہ شکایت نہیں کروں گا کہ میرا باپ مجھے خود ذبح کر رہا ہے، کیسا باپ ہے، کس طریقے سے انجام دے رہے ہیں، کیا یہ انسانیت کا تقاضا؟ ابا جان میں کوئی شکایت نہیں کروں گا، آپ کیجئے اپنا کام، آپ کیجئے خدا کا حکم پورا، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں شمار ہوں گا اور میں صبر سے کام لوں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ادھر چھری تیز کر رہے ہیں اور چھری میں دھار لگا رہے ہیں۔ عجیب سما ہے، آسمان پر ایک ہلچل ہے، دنیا میں ایک
عجیب تاریخ رقم کی جا رہی ہے، ایک عجیب واقعہ پیش آ رہا ہے کہ ایک باپ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں، خدا کی مرضی سے۔ یہ کیسا حکم ہے، یہ کیسا امتحان ہے، یہ کیسا واقعہ ہے، یہ کیسی تاریخ ہے، یہ کیسا داستان ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی کسی کو حکم ہوا، نہ اس کے بعد کبھی کسی کو اس کا حکم ہوا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا؟ پھر اس بیٹے کو جو 86 سال کی عمر میں پیدا ہوا، وہ بیٹا جو آگے چل کر نبی بننے والا ہے، ایسے بیٹے کو وقت کے نبی کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ میرے دوستو، وجہ اس کی یہ تھی، وجہ قربانی کرنا نہیں، وجہ بیٹے کو قتل کرنا نہیں، اصل مقصد تھا امتحان لینا، آزمانا، دیکھنا کہ ابراہیم علیہ السلام میرے حکم پر عمل کرتے ہیں یا اپنی مرضی اور خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، اپنے عقلی گھوڑا دوڑاتے ہیں یا میرا حکم مانتے ہیں۔ بیٹا بھی بیٹا تھا، باپ بھی ابن نبی تھے، چنانچہ واقعہ پیش آیا، ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آیا۔ اب بیٹے نے کہا، ابا جان ایک بات ہے، ذرا سے میری ایک گزارش سن لیجیے۔ ابا جان جب آپ مجھے ذبح کریں گے نا، لٹائیں گے نا، تو 3 باتوں کا ذرا سا آپ خیال کیجئے۔ نمبر 1 کہ آپ مجھے الٹا لٹائیے گا، چت نہ لٹائیے گا۔ اگر آپ چت لٹائیں گے، ہو سکتا ہے میری نظر آپ کی نظر سے مل جائے اور آپ کے دل میں میری محبت، بیٹے کی محبت جوش مارے اور آپ اس محبت کے نتیجے میں خدا کے حکم کو پورا نہ کر سکے اور خدا کو ناراض کر بیٹھے، خدا کے حکم سے باز آ جائے۔ اس لیے ابا جان آپ مجھے الٹا لٹائیے گا، منہ کے بل لٹائیے گا۔ دوسری بات ابا جان، آپ جب یہاں سے جائیں تو میں یہ کرتا یہ قمیص اتار دیتا ہوں، یہ آپ واپس لے کر جائیں۔ جب بھی میں اپنی امی کو، اپنی والدہ کو کبھی یاد آؤں گا تو میری ماں، میری والدہ میرے اس قمیص کو دیکھ کر اپنا دل بہلا لے گا۔ حضرات، تاریخ کا عجیب واقعہ ہے، آسمان پر ایک کوہرام ہے کہ زمین پر آج کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ تو رب کو ہی معلوم تھا کہ اگلا میسج، اگلا جو سین ہے وہ کچھ اور ہی ہونے والا ہے۔ دنیا کو جب تک ابراہیم نے اسماعیل کے گردن پر چھری نہیں پھیرا اور اس کو ذبح نہیں کیا، اور جب تک اللہ نے دمبے کو آسمان سے جنت سے نہیں بھیجا، تب تک دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا سائنسداں، سمجھدار یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا، یہ قیاس نہیں کر سکتا تھا کہ واقعہ کچھ اور ہونے والا ہے، آگے کچھ اور ہوگا۔ ذبح اصل مقصود نہیں، اصل امتحان مقصد ہے، اور اس اسماعیل کے جگہ پر کوئی اور جانور آنے والا ہے، کوئی بتا نہیں سکتا تھا اور کوئی اپنا عقل نہیں لگا سکتا تھا۔ لیکن ایسا ہی ہوا، جب اسماعیل حضرت ابراہیم چھری پھیرنے لگے، اللہ نے فوراً جبرائیل سے کہا جاؤ، جلدی جاؤ، اور ابراہیم کے اسماعیل کے گردن پر چھری پھیرنے سے پہلے اس کے نیچے اس دمبے کو رکھو۔ چنانچہ ایسے ہوا، آسمان سے جبرائیل نے وہ دمبا لایا اور اسماعیل کی جگہ اس دمبے کو ذبح کیا گیا۔ اللہ نے صرف اور صرف یہ جو واقعہ پیش آیا اور یہ سب کچھ کیا، یہ صرف امتحان ہے، آزمائش۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا، اللہ کے خلیل، اللہ کے پیارے، اللہ کے حبیب، اللہ کے لاڈلے۔ ویسے تو ہر نبی اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، لیکن ایک لقب سے نوازا گیا حضرت ابراہیم کو، خلیل اللہ، اللہ کے دوست، اور اللہ کے نبی سے فرمایا گیا حبیب اللہ، اللہ کے دوست۔ دونوں میں ذرا سی فرق ہے۔ خلیل کہتا ہے اس دوست کو جو کسی اور سے پیار دوستی کرے، جو آپ سے محبت کرے اس کو خلیل کہا جاتا ہے، اور جس سے آپ محبت کرے پھر وہ آپ سے محبت کرے اسے حبیب کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے بے انتہا محبت تھی، اللہ کو بھی ان سے تھا، تو اس لیے اس کو خلیل کہا گیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو حبیب کے لقب سے نوازا گیا۔ جب اللہ کے دوست بنیں گے، حبیب بنیں گے، خلیل بنیں گے، تو امتحان بھی تو سخت ہوگا۔ یہ پیغام ملا، یہ سبق ملا، یہ میسج ملا، اے انسان، اے مسلمان، اگر تیرے دل میں بھی
بننا چاہتا ہے تو یاد رکھ لے امتحان تیرا بھی اللہ لے گا. دنیا کا معمول ہے ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں, معاملات کرتے ہیں, لین دین کرتے ہیں, کسی سے تعلق قائم کرتے ہیں, رشتہ کرتے ہیں, اور بھی کسی طرح کا کوئی تعلق ہو پہلے آزماتے ہیں, امتحان لیتے ہیں, جانچتے ہیں, پرکھتے ہیں. تو کیا خدا جب کسی کو حبیب اور خلیل بنائے گا, خدا جب کسی کو اپنا دوست بنائے گا, خدا امتحان نہیں لے گا؟ یہ پیغام ملا کہ اگر خدا کا قریب جانا چاہتے ہو, اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتے ہو, مقرب بندہ بننا چاہتے ہو, اللہ کا پیارا بندہ بننا چاہتے ہو, اللہ تمہارا بھی امتحان لے گا. امتحان میں کامیاب رہو گے, عقل نہیں چلاؤ گے, مرضی پر عمل نہیں کرو گے, خدا کے حکم کو مانو گے, تو اللہ تمہیں بھی اپنا دوست, اپنا قریب کرے گا, اپنا قرب نصیب کرے گا, اور اپنے محبین اور اپنے خاص بندوں میں, مقرب بندوں میں تمہیں بھی شامل کرے گا. ایک دوسرا میسج, ایک دوسرا پیغام, ایک دوسرا سبق جو قربانی سے ملتا ہے وہ یہ کہ لوگوں دیکھو, قربانی کے جانور آپ ذبح کرتے ہیں, آپ کا دل نہیں چاہتا, آپ کی طبیعت نہیں چاہتی ہے, لیکن اس کے باوجود آپ اس کو ذبح کر رہے ہیں صرف اس نیت سے, یہ سمجھ کر کہ خدا کا حکم ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں. نفس کی نہیں سنتے ہیں, خواہشات پر عمل نہیں کرتے ہیں, اپنی من اور مرضی کے مطابق نہیں چلاتے ہیں, عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے ہیں, بلکہ جانور کے نہ چاہتے ہوئے بھی باندھ کر, پکڑ کر, جس طرح بھی ہو اس کو قربان کرتے ہیں. تو میرے بھائی سنیے, کان کے دل سے سنیے, دل کے کانوں سے سنیے. آپ کا نفس جب آپ بستر پر سو رہے ہوتے ہیں فجر کی نماز میں, اس وقت بھی آپ کا نفس نہیں چاہتا ہے کہ آپ مسجد میں جائیں. آپ جانور کی قربانی میں تو اللہ کا حکم کو سامنے رکھتے ہیں, نفس کو سامنے نہیں رکھتے ہیں, لیکن جب نماز کی باری آتی ہے وہاں پر آپ اللہ کے حکم کو آگے کیوں نہیں رکھتے؟ یہ سبق ملتا ہے کہ ایک طرف نفس کا تقاضا, ایک طرف فطرت کا, ایک طرف نفس کا تقاضا, دل کی خواہشات, اور ایک طرف اللہ کا فرمان, اللہ کا حکم. ہمیں دونوں میں سے کس کو کرنا ہے؟ قربانی یہ پیغام دیتا ہے, عید الاضحیٰ یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ کو اپنے نفس کے نہیں سننا ہے, اپنی خواہشات پر نہیں چلنا ہے, دل کی بات پر عمل نہیں کرنا ہے, بلکہ خدا کی بات کو ماننا ہے, خدا کے حکم پر عمل کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت بھی, دل بھی چاہتا ہوگا بیٹوں کو کیوں ذبح کروں, بیٹے سے پوچھا بھی, لیکن چونکہ حکم خدا کا تھا تو اپنی مرضی نہیں چلائے, اپنی طبیعت اور خواہشات پر عمل نہیں کیے. ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے ہر معاملے میں, دن کے ہر کام میں, دن کے ہر معاملے میں, ہر عبادت میں, ہر جگہ پر جب بات آئے شریعت کی اور نفس کی, جب بات آئے دین اور مذہب کی اور اپنی خواہشات کی, جب بات آئے اپنے عقل کے گھوڑے کی اور اللہ کے حکم کی, تو ہمیں چاہیے, آپ کو چاہیے کہ ہم ایسے موقع پر نفس کو پیچھے کریں, خواہشات کو دبائے, عقل کے گھوڑے کو ذرا دور لے جا کر باندھے اور اللہ کے حکم کو, اللہ کے فرمان کو, شریعت کے حکم کو آگے رکھے, اس پر عمل کرے. اگر آپ کے اندر یہ صفت پیدا ہوئی, آپ نے اپنے اندر یہ سبق لیا اور ذہن بنایا کہ ہم انشاءاللہ قربانی کے ذریعے یہ سبق لے کر ہر جگہ نفس کو کچلنے کی, دبانے کی کوشش کریں گے, شریعت پر عمل کریں گے, تو انشاءاللہ آپ کو قربانی کا مقصد بھی حاصل ہوگا, اس کے فائدے بھی ہوں گے, اس کی فضیلتیں بھی ملے گی, حکمتوں سے بھی آپ مالا مال ہوں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر جگہ پر اللہ کے حکم کو آگے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے, ان کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین, اب چند مسائل ہے قربانی کے جانور کے متعلق اور قربانی کرنے والوں کے متعلق, انشاءاللہ وہ کل بیان کریں گے. جو حضرات سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ان سے بڑی عاجزانہ درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں, آگے شیئر کریں, تاکہ دین کی بات سننے سنانے کا فائدہ آپ کو بھی ہو, اوروں کو بھی ہو. کیا بتا کس کے دل میں کون سی بات لگ جائے اور اللہ ہدایت نصیب کرے. اس لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور آگے شیئر کرنا بھی نہ بھولیں. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر